بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے باغ آزاد کشمیر سے پروفیسر سید علیم گردیزی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد ہے، تو الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ باغ میں، مظفر آباد میں یا آزاد کشمیر میں کس طرح کی تیاریاں ہیں الیکشن کے حوالے سے، کون سے نعرے، کون سے دعووں کے مطابق اس وقت نظریے کے ساتھ الیکشن لڑے جائیں گے، اور پھر جو آزاد کشمیر کے ریلی مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے الیکشن کے بارے میں بتائیں، الیکشن وقت پر ہوں گے؟ وہاں کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ کے حلقے کے لوگوں کی تیاریاں کیسی ہیں؟ کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں؟ پہلے تو باغ اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں۔ شکریہ شراز صاحب۔ دیکھیں، بالکل یہ الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے اور ہوم ورک جاری ہے، یعنی پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے طور پر الیکشن مہم میں مصروف ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پہ وہ چونکہ ٹکٹ کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا تو کسی جماعت نے بھی باضابطہ طور پر ٹکٹ جاری تو نہیں کیے، لیکن وہ اپنے اپنے طور پر لابنگ میں مصروف ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی الیکشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں ٹکٹ کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو امیدواران تو فی الحال ٹکٹ کی جو ہے نا وہ جدوجہد میں مصروف ہیں اور لابنگ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 206 لوگ گئے تھے میاں نواز شریف کو انٹرویو دینے لاہور جاتی عمرہ میں، تو ظاہر ہے 45 حلقے ہیں، تو ابھی ان کے ٹکٹ جاری نہیں ہوئے۔ آپ کس حلقے سے ہیں؟ یہ حلقہ وسطی سے، وسطی باغ جی، 15 حلقہ وسطی باغ، جی جی 15۔ یہاں سے راجہ یاسین الیکشن لڑتے ہیں، پچھلی بار تو کون یہاں سے جیتا تھا؟ پچھلی مرتبہ تو یہ جو تنویر الیاس جو پرائم منسٹر تھے ان کی جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن یا ان کی نااہلی کے بعد جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں سردار ضیاء القمر پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ الیکشن جیتے تھے۔ تو ابھی یعنی سردار قمر زمان کے بیٹے اور راجہ یاسین صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی امیدوار ہوں گے، کافی سارے امیدوار سامنے ہوں گے، تو کیا پوزیشن ہے؟ اپنی سیٹ بچا پائیں گے پیپل پارٹی والے اس حلقے سے؟ دیکھیں، حلقہ وسطی باغ جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑا مشکل حلقہ رہا ہے، یعنی الیکشن کے حوالے سے۔ یہاں جو بڑی برادری ہیں، دو بڑی برادری ہیں وہ بھی آباد ہیں، اسی طرح جو کم اکثریت والے قبائل ہیں وہ بھی آباد ہیں۔ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ یہاں جو ہے نا وہ زیادہ تعداد میں آ گئے، یعنی اس وقت 5-6 کینڈیڈیٹ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے، اسی طرح جماعت اسلامی کے سابق امیر عبدالرشید راوی صاحب بھی امیدوار ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کا بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن امکانات یہی ہیں کہ سردار تنویر الیاس اور سردار ضیاء القمر میں سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اسی طرح تحریک انصاف ہے وہ کہ وہ ابھی تک یہاں اس کو الیکشن کمیشن نے اس کی کوئی نوٹ پیٹ تو نہیں کی، لیکن جو اعلانات ہو رہے ہیں یا جو جس طرح سے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک ہی کینڈیڈیٹ جو اس وقت تک سامنے آئے ہیں وہ سردار صداقت الیاس خان ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے اپنے طور پر پارٹی تو حرکت میں ہیں۔ سب سے زیادہ جو مقابلہ نظر آ رہا ہے ایک مسلم ٹکٹ کے کانفرنس بھی حوالے ہوتی سے، تھی نا؟ جی مسلم کانفرنس کے جو ضلعی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی آج میں کہیں بیان پڑھ رہا تھا کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی، ساری سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ بہرحال یہ تو ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے، تاہم میں جو سب سے زیادہ ٹکٹ کا کمپٹیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے لوگ زیادہ ہیں، یعنی اس وقت تک جو 6 امیدواران ہیں جو ٹکٹ حاصل کرنے کی
دوڑ میں اچھا شامل ہیں۔ کمپٹیشن نون لیگ کا جس کا مرضی ہو، لیکن قرۂ فعال مشتاق مناز کے نام شاید نکلے گا۔ مشتاق مناز رہ گئے تو چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے راجہ یاسین کے ساتھ اس حلقے سے، جب پچھلی دفعہ مشتاق مناز کو ٹکٹ ملا تھا تو ایک میاں صاحب کا فیورٹ آدمی ہے، اس کے ساتھ پرسنل تعلق بھی ہے مشتاق مناز کے، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے مسلم لیگ میں نون میں شامل ہوئے تھے راجہ یاسین، تو ظاہر ہے وہ بھی شاید ٹکٹ ان کا ہو جائے، جو کہ باقی گارنٹر بھی تھے۔ اوورال صورتحال جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے کیا ظلم کیا، کہ کیا یعنی کہ کیا ان سے غلطی ہوئی کہ وہ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے؟ نہیں پی ٹی آئی دیکھیں، رجسٹریشن نہیں جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ چونکہ پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، یہ تو ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں رجسٹریشن نہیں ہو رہی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، اور اس کو باضابطہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے انڈورس نہیں کیا، تو ابھی تک لگے ہوئے کوشش میں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی امکانات یہی ہیں کہ جو 20-25 مئی تک باضابطہ الیکشن کا شیڈیول آ جائے گا، اور امکانات بھی یہی ہیں کہ پارٹیز جو ہے وہ الیکشن شیڈیول کا انتظار کر رہی ہیں، اور 25 کے بعد یعنی لاسٹ ویک میں پارٹی ٹکٹ کا جو ہے نا وہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ٹکٹ میں راجہ یاسین صاحب کے ساتھ مشتاق مناز صاحب کا، تو یہ پارٹی کے اندر ایک کانفلکٹ تو چل رہا ہے، یعنی مشتاق مناز صاحب ہیں ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود سخت ریسنٹمنٹ کا ان کو سامنا ہے، اس لیے کہ یہاں الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ برادریوں کی بنیاد پہ جیتے جا رہے ہیں اور جیتے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عوامی الیکشن کمیٹی نے تھوڑا سا ان پولیٹیشین کو ریلیونٹ کیا ہوا ہے، اور خاصی ریسنٹمنٹ کا سامنا ہے ان کو پبلک کے سامنے، پبلک کے اندر۔ تاہم پھر بھی لوگوں کے پاس آپشن جب کوئی نہیں ہوتا تو ووٹ تو دینے ہیں لوگوں نے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا، تو اس لیے زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے مشتاق مناز صاحب اچھا کو۔ آپ نے برادریوں کی بات کی، تو یہ پروفیسر صاحب آپ نے ساری زندگی اس ایجوکیشن کو دے دی، ابھی بھی برادری ازم کا جو فیکٹر ہے یہ میٹر کرتا ہے؟ چونکہ اب تو موبائل فون آ گئے ہیں، شعور، بالغی، تعلیم، یہ چیزیں گاؤں بھی اب شہر بن گئے ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت جی ہے، بجلی ہے، تو ابھی تک یہ سارا کچھ اسی پرانے ڈگر پہ چل رہا دیکھیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے شیراز صاحب کہ نہیں ہم ہے، کہ یہ لٹریسی ہے ریٹ، ابھی تک وہی جی سسٹم ہے؟ ہے اور ہے، دیکھیے ہم آزاد کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 80% ہے، وہ ہے کہ اویئرنیس لیول بڑا ہے، اس کے باوجود بھی اب ابھی تک ہم اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، برادریوں کے کچورن بیچ رہے ہیں، تو یہ انفارچونیٹ تو ضرور ہے، لیکن گو کہ ایک اویئرنیس تو لوگوں کے اندر موجود ہے، اب لوگ اپنے رائٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس ہے لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے الیکشن کے دنوں میں، اور پھر لوگ عام تو حالات میں تو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن بڑے انڈیسائسو ہوتے ہیں، اور ہم سارے کے سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس فیکٹر کی کنڈیم تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ مرحلہ آتا ہے الیکشن کو ووٹ کاسٹ کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہاں پھر اس چیز کو ایموشنلی جو ہے نا وہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو بلیک پہلے میل کر کے برادری کے نام پہ۔ پانچ ٹائم نماز پڑھنے کے لیے بجماعت مسجد میں بھی جاتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن برادری ازم کر کے برادری کی بنیاد پر کسی نائل کو ووٹ دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی نفی کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، ایگزیکٹلی درست کہا، یعنی ایسا پڑھے ہی ہے۔ لکھے قابل آدمی کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں دیتے جو ہمارے مسائل حل کر سکے، یا وہ پڑھا لکھا ہو، کوئی انفلوئنس رکھتا ہو، لیکن برادری کی چونکہ کی ناک کا مسئلہ ہے یا برادری کا مسئلہ ہے تو ہمیں اسی ڈگر پہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں یہ جو آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کیا، 7 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہڑتال کریں گے، آپ سمجھتے 9 ہیں کہ جون کو 9 جون کو کوئی بڑا شو یا بڑی ہڑتال ہوگی جس طرح پہلے ہوئی تھی، اور وفاقی حکومت گئی اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا ان کے ساتھ آباد میں بیٹھ کر، یا
یہ بھی کنٹرولڈ ہے، کمپرومائزڈ ہے، اور شور شرابہ تو ہوگا لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ؟ دیکھیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹلی وہ پبلک سینٹیمنٹ کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ابھی تک پبلک موبلائزیشن ہے. وہ سینٹیمنٹ ابھی تک موجود ہے؟ جی ذرا موجود ہے، شارٹ کریں، وہ ابھی جی تک موجود ہے؟ تو موجود ہے، آپ یہ بالکل سمجھتے ہیں موجود کہ ہے. 9 تاریخ کی ہڑتال جو ہے اس سے اگر بڑے پیمانے پر ہو جائے گی جس طرح پہلے ہوئی تھی، اور اگر ہوتی ہے تو کیا اس کے نتیجے میں الیکشن کینسل ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو دیکھنا ہے چیف الیکشن کمشنر نے اور ہمارے الیکشن کمیشن نے اس چیز کا ڈسیزن کرنا ہے الیکشن کا. لیکن جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ بالکل مجھے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے. جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس میں کوئی وہ ڈیفیوز نہیں ہوا، وہ بلکہ مومنٹم لے رہا ہے. اس لیے کہ آج مظفر آباد کے اندر میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ شوکت نواز میر کا جو پروگرام ہے حق حکمرانی اور حق ملکیت ہے، اس میں لوگ زیادہ تعداد میں نے دیکھے. وہاں بھی راولا کوٹ میں بھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا. تو پبلک سینٹیمنٹ تو ابھی تک اسی طرح موبلائز ہے، اس لیے کہ کچھ جو مطالبات ہیں وہ بڑے ٹچی قسم کے ڈیمانڈز ہیں، اور وہ عام پبلک انٹرسٹ کے ڈیمانڈز ہیں. ماسا ایک دو مطالبات کے جو ٹچ ہی بارہ نہ ہوئے سیٹوں نا، کا ہے. ٹچ ہی نہ ہوئے بلکہ جینین ہوئے، پھر ریل مطالبات ہوئے، ڈیمانڈ جی ریل بس تھی وہ پبلک سینٹیمنٹ پبلک. کے مطابق ہے نا. جی تو بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی والوں جو نے ممتاز رٹور کہہ رہے ہیں، فیصل ممتاز رٹور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے مطالبات پورے کر دیے ہیں، اور یہ 12 سیٹوں والا معاملہ جو ہے ظاہر ہے وہ حل نہیں ہوا جموں کشمیر مہاجرین کی. تو ان کے پاس لاسٹ آپشن کیا ہوگا پھر اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں جوائنٹ دیکھیں ایکشن کمیٹی والے؟ پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا جس طرح اعلان ہے اس کے مطابق تو وہ 9 جون کو بہرحال نکلیں گے. تو اب دیکھتے ہیں نکلیں گے، لیکن گورنمنٹ ڈراپ سین آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا میں منیمم پہ؟ یہ بڑی انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر تصادم ہوتا ہے اور پھر اس طرح کا کانفرنٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ انفارچونیٹ ہوگا. تو بہرحال حکومت کو بھی سینسیبلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے تو وہ ان کو پورے کر لیے جائیں. کیونکہ جب ایک ڈیمانڈ کو آپ ایڈریس ہی نہیں کر سکتے، اس کو ایک پرابلم کو آپ ریزالو نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو یقین دہانی نہیں کروانی چاہیے. تو یہ ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا، اور اس اگریمنٹ کی کو فلفل نہ کرنے کی بنیاد پہ یہ ایشو ایک جو ہے نا وہ ابھی تک پینڈنگ چل رہا ہے. اور جس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پروگرامات کر رہی ہے. تو اس لیے جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا اس پر ڈیسیژن لیتے ہیں. الیکشن تو بہرحال امکانات تو یہی ہے کہ معاملات بھی ان کے حل ہو چیف جائیں گے. الیکشن کمیشن تو چیف الیکشن کمیشن تو جو چیف سیکرٹری کہے گا یا اسلام آباد والے کہیں گے وہی کرے گا. اس کا کوئی سچ ایز آرڈر کے پہ بات ہے نا، ان کے اپنی ڈیسیژن تو نہیں ہوگی نا. یہ تو کولیکٹیولی پاکستان سے کہا جائے گا، یا آزاد کشمیر میں جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے اسی کے ذریعے کنوے ہوگا میسج. ادروائز ہی کون میک ہز اون ڈیسیژن. اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ 6 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، صدر کا عہدہ خالی پڑا ہوا ہے. لطیف اکبر صاحب صدر کے عہدے پر متوکل ہے، اور بس ٹھیک ہے. الیکشن نہیں ہوئے تو آئین کی تو 3 مہینے یا 60 دن کے اندر کروانے ہوتے ہیں نا صدارتی انتخابات، تو وہ کیا کریں جی گے. اچھا بہرحال یہ بتائیں سر کہ جو مسائل ہیں اس جی میں اب کون کون سے بڑے مسائل آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ ایجوکیشن میں، ڈیولپمنٹس میں، پبلک انٹرسٹ میں جو جینین مطالبات ہیں اور وہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مسائل تو اگر دیکھا جائے تو گو کہ یہ گلوبل ایشو تو ہے، لیکن ان امپلائمنٹ بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر مہنگائی ہے. مہنگائی تو چونکہ یہ لوکل ایشو تو ہے نہیں، یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے. لیکن جو یہ بے انٹرنیشنل روزگاری ایشو ہے، ہے لیکن جو مظفر آباد، جو راولہ کوٹ میں یا مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں چیز ملتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اسلام آباد سے یا پنڈی سے تو مہنگی ہی ملتی ہوگی کہ سستی ملتی ہے. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جی لوکل پروڈکشن نہیں ہے نا. اگر ہمارے یہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ ہماری لوکل پروڈکشن کا نہ ہونا ہے. اگر ہماری ایگریکلچر اسٹرانگ ہوتی اور اس پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوتا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا، تو ہمارے پاس ایگریکلچر کا بہت بڑا اسکوپ ہے.
بہت بڑا ٹھیک ہے، وہ اسکوپ جو ٹھیک ہے. ایریا جو ہمارا امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ زیادہ تر پاکستان میں جاتے ہیں یا باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک دیکھیں نا، جب آپ کے پاس لوکل امپلائمنٹ نہیں ہے، اپارچونیٹیز نہیں ہوں گی، تو پھر لوگوں نے تو زندہ رہنا ہے نا. تو اپنے سروائیول کے لیے تو وہ جنگ لڑیں گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک جاتے ہیں. اس کے لیے جو پاکستان میں جہاں ان کو اپارچونیٹیز ملتی ہیں وہ ادھر ہی جا رہے ہیں. تو یہ ایگریکلچر کی کہ جہاں ہمارے تک یہاں بات ایگریکلچر کی جہاں تک آپ بات کریں تو ایگریکلچر تو بارشی پانوں کے اوپر ہی ہوگا نا. انحصار جو بارش اگر اچھی ہو گئی، وقت پر ہو گئی تو فصل اچھی ہو گئی، نہ ہوا تو نہیں ہوا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز تو لوگ اگاتے نہیں. آپ کی طرف تو کوئی سیب اور کچھ فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن باقی تو جو پولٹری فارم کی مرغیاں آپ گاؤں والے بھی کھاتے ہیں اور شہر والے بھی کھاتے ہیں. پنڈی سے مرغی آتی ہے، یا یہ جو پرانا نظام ہے وہ بھی ختم ہو گیا، گاؤں بھی شہر بن گئے. یہی ہے نا. دیکھیے، جب لوگوں پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے نا، لوگوں کو اس طرف لایا نہیں جا رہا نا، اپارچونیٹی دی جانی چاہیے نا. ہمارے ہاں یہ جو یہ سر آپ مرغیاں اور رکھنے میں اور ان کی گروتھ کرنے میں، اور پھر یہ تو نارمل چیزیں ہیں نا. گاؤں میں ہم کرتے تھے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اپنی کھیتی باڑی خود کرتے تھے. یہ ایک ساری مائنڈ چیزیں سیٹ تو ہم بنانا کرتے پڑتا ہے تھے سر نا. نا، ایک مائنڈ سیٹ جی بنانے کی ضرورت ہے نا. ایک مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں اس طرح کی ایجوکیشن ہی نہیں دی جا رہی ہے نا. یعنی انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ ہی ہمارا نہیں ہے. ہم سیلف سفیشینسی کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے نا. تو ہمارے یہاں ایجوکیشن ہی نہیں دی جا رہی ہے اس پر کہ ہم اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں. دیکھیں اس یہ کے آپ کی لیے جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر، ڈپارٹمنٹ آپ کا موجود جو ہے. ایجوکیشن جب آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے سر، اس کے بارے میں بتائیں کہ گورنمنٹ کے اسکول ٹھیک چل رہے ہیں، اساتذہ ہیں، کوالٹی ایجوکیشن ہے، کمپٹیشن ہے، طلباء کے پاسنگ ریٹ کیا ہے، ٹیچر ٹریننگ ہے، یہ چیزیں تو بتائیں. دیکھیں شراز صاحب، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں ایجوکیشن ہمارا گریجولی امپروو ہو رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میرٹ پہ این ٹی ایس کا نفاذ کیا گیا. یہ کریڈٹ بہرحال فاروق حیدر صاحب کو جاتا ہے، ان کی گورنمنٹ کو، کہ انہوں نے این ٹی ایس کا نافذ کیا. تو اس کی وجہ سے اب جو ہمارے پاس نوجوان آ رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، این ٹی ایس کے ذریعے جو ان کی تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح پی ایس سی ہمارا تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ کوالٹی وائز بہت اچھے ایجوکیشن کے اندر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے سرکاری سیکٹر پہ پبلک کا اعتماد بڑھا ہے. اور ہمارے پہلے تو اداروں میں کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی اساتذہ زیادہ ہوتے تھے اور بچے کم ہوتے تھے. اب گریجویٹلی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہت زیادہ آئیڈیل ہو گئے، لیکن نہیں، کوئی کچھ نہ کچھ ہم نے ہمارے تعلیمی یا ماحول معیار میں بہتری آئی ہے، اور ہمارے اداروں نے تھوڑی سی اٹھان لی ہے. یعنی کہ یہ ابھی ان کو بڑا ٹائم لگے گا. آپ کے راولہ کوٹ میں یا باغ میں یا فیصل آباد میں یہ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں. ظاہر ہے آپ نے جو سرکاری اسکول ہے ان کی حالت کافی حد تک بہتر ہوگی، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوگی، لیکن میرپور کوٹلی یا دیگر علاقوں میں اس طرح نہیں ایسا ہوتا. سرکاری اسکول جو ہے ایسے ہی چل رہے ہیں، ٹیچر آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں اور کچھ ڈلیور نہیں کرتے. نہیں، تھوڑی سی بہتری آئی ہے، بایو میٹرک سسٹم آیا ہے. اب اساتذہ کو بایو میٹرک سے گزرنا پڑتا ہے، حاضری آ کے صبح لگانی پڑتی ہے، ورنہ ایبسینٹ مارک ہوتے ہیں. سر کچھ ٹھیک اسٹیپس ہے، لیے گئے ہیں، کچھ میجرز لی گئی ہیں جو کچھ نہیں. پازیٹیو چیزیں اچھا ہم ان سر کو یہ ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ انٹرنیٹ اور بجلی کے حالات بتائیں، ٹھیک آ رہی ہے بجلی ٹھیک آ انٹرنیٹ کی رہی ہے؟ تو حالت بڑی کمزور ہے، سچی بات ہے. انٹرنیٹ کی حالت تو بڑی کمزور ہے. آئے روز احتجاج ہوتا ہے، لوگ آئے روز پروٹیسٹ کرتے ہیں جو ہے نا موبائل کمپنیز کے خلاف. وہ یہ برحال جو غیر گھروں میں ضروری ہے. گھروں میں جو آپ نے کوئی وائی فائی یا اس طرح کے سسٹم یا ڈیوائسز وغیرہ بس لگائے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن موبائل کمپنی کے نیٹ ورک نہیں کام کر رہے. وہ تو بالکل ہی ڈیٹا تو، یعنی جو ڈیٹا پہ موبائل فون چل رہے ہیں وہ تو بڑی کمزور حالت میں ہے. تو جو لوگوں نے فائبر یا ڈی ایس ایل لگوائے ہیں وہ گزارا ہو رہا ہے. یعنی کبھی بہتر سروسز ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. برحال وہ بہتر ہے، لیکن کمپنیز والی جو ہے وہ بجلی کی کیا صورتحال ہے سر؟ آتی جاتی ہے؟ بجلی بجلی اب پچھلے عرصے کی نسبت، یعنی جو پچھلا دور گزرا ہمارا گزشتہ ایک سال سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً صورتحال بہتر ہے، چیزیں امپروو ہوئی ہیں. ہاں یہ ہے کہ بجلی جب سستی ہو گئی تو لوگوں نے پھر اس پہ، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ اس طرح کی ایجوکیشن تو ہے نہیں نا، آنرشپ نہیں ہے، تو لوگوں نے بجلی کا مس یوز شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا. تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ
اللہ کی نعمت کو ٹھکرا تو نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے ابھی بھی، چونکہ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، لائف کی ایک نیسیسٹی ہے، تو اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے، وولٹیج کو بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک لیکن ہے. بڑا اچھا اس کو تو جب پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن آ رہے ہیں، آپ ظاہر ریٹائرڈ ہیں ابھی، ایجوکیشن تو دے رہے ہیں لیکن ویسے ہی سرکاری طور جی پر ریٹائر ہیں، ایجوکیشن سے آپ کا ظاہر شعبہ ہے آپ کا. اس وقت اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، پہلا سوال میرا یہ ہے، سوال سن لیں کہ کس نظریے، کس نعرے، کس منشور کے تحت لوگ ووٹیں مانگیں گے، پارٹیاں الیکشن لڑیں گی؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا اس سے یہ نتیجہ کر لیں کہ لوگوں کو جو ووٹ مانگنے آتے ہیں، ووٹر کو کیا کینڈیڈیٹ کا وہ انتخاب کیسے کریں، اور ڈیمانڈ ان سے کیا کریں، پوچھیں ان سے کیا سوال کیا کریں، اور کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. 3 سوال ہو گئے. دیکھیں، پہلا سوال جو ہے وہ تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس لیے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کو جو اویئرنیس دے دی ہے اپنے مطالبات کے، اپنے رائٹس کے حوالے سے، تو اس کے بعد تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ مجھے یہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ہمارے، جو لوکل لیڈرز ہیں، میں ان کو نیشنل لیول کی لیڈرشپ نہیں کہتا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک تو یہ مجھے ریلیونٹ لگ رہے ہیں. دوسرا جو اب بات تو آپ نے پوچھی ہے کہ جو ان کا نیریٹو ان کے پاس بن نہیں رہا. دیکھیں پہلے تو پارٹی جو ہے نا وہ اپنے نیریٹو بنا کے کہ جناتی تھی کہ جناب ایک بیانیہ بنا کے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، یا کوئی انسینٹیو لے کے وہ الیکشن میں جاتے تھے. اس وقت تک تو صورتحال ہے، مجھے لگ نہیں رہی ہے کہ یہ کو بنا پائیں گے. ہاں دیکھتے ان کا نیریٹو آتا کیا ہے، بنتا کیا ہے، لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس تو کوئی نیریٹو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جگہ تو ان کو ریپلیس کر دیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے. وہ پبلک ڈیمانڈ لے کے تو سڑکوں پہ نکل گئے، انہوں نے کچھ مطالبات کو حل کروایا،